من كان نبيا وآدم بين الماء والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب بلند آواز سے بارگاہ سرور کونین میں درود و سلام پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہمادارن تو تنگا داری۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، سرکار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نعلین کریمین کی تصدق اس بابرکت باذوق پروقار تقریب سعید میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہزار بار مبارکباد کے لائق حضرت العلامہ غلام مفتی عبدالغفار صاحب، اللہ آپ کا سایہ رحمت ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اور ہزار بار سلام عقیدت قبلہ شاہ صاحب کو جنہوں نے یہ محفل سجائی۔ اللہ کریم ان سادات کے صدقے ہماری زندگی بھی چوکٹے سادات پہ رکھے، اور ہماری آخرت بھی لوائے حمد مصطفیٰ کے صدقے سادات کی نوکری میں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سچی بات یہ ہے کہ حضرت نے حکم دیا، میں نے انہیں یہ عرض کی کہ میں نیت فدا کے لیے حاضر نہیں ہوں گا، بلکہ میں یہ عرضی پیش کرنے آؤں گا کہ آپ مدینہ کے مسافر بن رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے کہنے آؤں گا، نسیمان جانب بطحا گزر کن، نسیمان جانب بطحا گزر کن، زیا حوالم محمد را خبر کن۔ میں یہ عرض کرنے ضرور آؤں گا، آپ کی زیارت کرنے ضرور آؤں گا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، جب مدینے کا قاصد، مدینے کی منزل کا مسافر، جب سے اسے پتہ چلتا ہے کہ تیری حاضری کی چٹھی آئی ہے، وہ نہ دن کو سوتا ہے نہ رات کو سوتا ہے۔ ہم وقت
اسی یاد میں رہتا ہے۔ وہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نجات رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ سب کو حاضری نصیب کرے۔ بڑی مدت ہوئی اس بارگاہ کی، یوں لگتا ہے کہ کئی سال گزر گئے، حالانکہ 19 میں غازی ہوئی پھر بھی مدت لگتی ہے۔ وہ کیسا سہانا سما ہوتا ہے، عاشق سامنے در دولت مصطفیٰ، دولت خانہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، ادھر خود کو دیکھتا ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے۔ او جانے والے، میں نے کہا میں آپ کی زیارت کے لیے ضرور آؤں گا، تو یہ میں صرف زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ کہنے آیا ہوں بارگاہ مصطفیٰ میں جب آپ اپنی حاضری پیش کر لیں، خدا کے لیے مجھ گناہگار کو یاد کر کے فقط اتنی کہہ دینا، آقا وہ جامی جیسا عشق نہیں رکھتا، سادی جیسی روح تو نہیں رکھتا، وہ امام اعظم کا ذوق تو نہیں رکھتا، اس کے پاس علم، فقاہت، ریاست، معرفت تو نہیں ہے، علماء کی خدمت کا دعویٰ کرتا ہے، مسلک اہل سنت کی خدمت کا دعویٰ فقط کرتا ہے۔ امیر المجاہدین کے چند دن جوتے جوڑنے والا صابر قادری عرض کر رہا تھا، سقطرہ کاش جامی نام بردے کہ آیت پر زبانت گاہے گاہے، میرے آقا جامی کے اشعار میں اتنی کہتا ہوں، میرا نصیب اگر وہاں آنے کی اجازت نہیں ملتی، اتنی قلم ضرور کر دینا، کسی جامی جس طرح عرض کر رہا تھا، کسی مدینے میں پھرنے والے کتے کا نام جامی رکھ دینا، جب وہ کتا مدینے کی گلیوں میں پھرے گا، مدینے کے راہی سے کتے کو جامی جامی کہہ کر پکاریں گے، جامی کی روح خوش ہو جائے گی، تو نہ صحیح تیرے نام کا پتلا تو پھرتا ہے، تیرے نام کا ہے کتا تو وہاں پھرتا ہے۔ یہ کہنے آئے تھے سباجوری برآمد جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم، چند عاشقوں کا ذکر کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ میرا پیر فرید کوٹ مٹھن کا بادشاہ ہے، یہاں سے تیاری کی ہے، مدینہ المنورہ کے حدود کے پاس پہنچا ہے، جوتے اتارے ہیں، بغل میں پہنے ہیں، سر جھکا دیا ہے، نظریں زمین پہ رکھتی ہیں، رو رو کے حال زاد ہو گیا ہے، کہتے کہتے چلے جاتے ہیں، یار مجبوری ہے، دل کرتا ہے سر کے بل چل کے یار کی چوکٹ میں پہنچا جائے، ہمارے قدم اس قابل تو نہیں جہاں حاجی اپنے جوتے اتارتے ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید وہیں بیٹھ جاتے ہیں سر جھکائے ہوئے۔ ایک رات گزری، دن آ گیا، دوسرا دن، دوسری رات آ گئی، تیسرا دن آ گیا، حضرت آگے چلیے، بارگاہ مصطفیٰ میں سلام عقیدت پیش کیجئے۔ آپ تو بڑی طلب لے کے آئے تھے، رو کے کہنے لگے میں کہاں مصطفیٰ کی چوکٹ کہاں، میں کہاں میرے آقا کا مقام کہاں، مجھے نہیں اجازت اپنا عشق دیکھا کہ مصطفیٰ کی دہلیز پر قدم لے کے چل یہیں پہ بیٹھیں گے۔ تیسرا دن آیا، عصر کے وقت مدینہ کے بچے باہر نکلتے ہیں، کھیلتے ہوئے قریب آئے ہیں، عشق کا مقام دیکھیے۔ آج ملا کہتا ہے مدینے میں اس نیت سے جائیے، اس نیت سے جائیے، تو بھی بھاڑ میں جا، تیری نیت بھی بھاڑ میں جائے۔ ہمارے مقدر میں، ہماری کھٹی میں، عاشقوں نے مصطفیٰ کی عزت کو کھول کر کیوں پلا دیا؟ فرمایا کہ جب عصر کا وقت قریب آیا، مدینہ کے بچے قریب آئے، کھیلتے کھیلتے سر جھکا تھا عاشق کا، ٹوپی اتار کے زمین پہ رکھی، قدموں سے ٹھوکر مارنے لگ گئے، فٹ بال کی طرح اسے دھکیلنے لگ گئے۔ غلام اٹھے، حضرت کے آگے بڑھ کر انہیں روکنا چاہا، حضرت خواجہ غلام فرید کی بھاڑ نکل گئی، رو کے کہنے لگے ارے کیوں روکتے ہو انہیں؟ حضرت آپ کے تاج کی، آپ کی دستار کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ آپ رو کر گنبد خضرا کی
طرف ہاتھ جوڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں سونا انہیں کیا خبر، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، کہ یار فرید قبول کرے، سردار بھی تو، سلطان بھی تو، سردار بھی تو، سلطان بھی تو۔ کہتے ہیں انہیں کیا خبر، آپ بارگاہ کے ادب کی اپنے غلاموں کو روک کر کہا رک جاؤ، تمہیں خبر نہیں ہے 3 دن کی خدمت فرید کی آج قبولیت کو جا پہنچی ہے، کیسے قبول ہوئی ہے؟ فرمایا کہ 3 دن ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے، آج کوئی تو چیز مدینہ کے باسیوں کو پسند آئی ہے، آج کچھ تو پسند آیا ہے۔ ان بچوں کو نہ روکو، تم یہ سمجھتے ہو میری عزت کی بات اس سے میری کم ہو رہی ہے عزت، نہ اس سے مجھے مزید وقار مل رہا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت 135 علوم پر حاوی، اتنی بڑا عالم، اتنی بڑا محدث، اتنی بڑا مجدد، اتنی بڑا قاضی، اتنی بڑا اللہ کا ولی، کامل اکمل ہستی ہیں، مصطفیٰ کے دربار پہ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، دل میں بات آ گئی مجھے کہہ لینے دو، ایک بادشاہ ایک ولی حضرت اعلیٰ حضرت کی چوکٹ پہ جب پہنچا، یہاں سے قافلہ لے کر گیا، جب آپ کی بارگاہ میں پہنچا بریلی شریف میں، اعلیٰ حضرت مصروف تھے لکھنے میں، اس نے سلام کیا، سلام کا جواب نہ دیا، دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہ دیا، تیسری مرتبہ سلام کیا، اجازت اور جواب نہ ملا، قافلہ سمیت واپس پلٹ آئے، دوسری مرتبہ جب حاضر ہوئے اسٹیشن پر، اعلیٰ حضرت خود لینے کے لیے کھڑے تھے، نہ خط و کتابت کی تھی، نہ فون کیا تھا، نہ کوئی رسالہ اور کاسٹ بھیجا تھا، غلام پوچھنے لگے حضرت ماجرا کیا ہے؟ پچھلی بار اعلیٰ حضرت نے سلام کا جواب نہیں دیا، اس بار خود اسٹیشن پہ لینے آ گئے تھے، مقام اعلیٰ حضرت دیکھئے، تڑپ اٹھے، اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے، خدا کی عزت کی قسم پچھلی مرتبہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت لکھ رہے تھے حدیث کی سند اور سامنے مصطفیٰ کریم تشریف فرما تھے، میرے آقا لکھائے جا رہے تھے، اعلیٰ حضرت لکھتے جا رہے تھے، ارے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیکھتا کہ مجھ فقیر کو دیکھتا، یا آقا کی بارگاہ میں نظریں رکھتا، اس لیے واپس پلٹ آیا تھا، پتہ چلا اتنی بڑا محدث ہے، اتنی بڑا عالم ہے، اتنی بڑا متقی ہے، اتنی امام الائمہ کے مسند پر فائز ہے کہ یہاں ہندوستان میں بیٹھتا ہے، پردے ہٹا کے مصطفیٰ خود قلم فرما دیتے ہیں۔ آج اعلیٰ حضرت میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، عرض کیا ہے میرے آقا جیسے ہند میں قلم فرماتے ہیں، آج تیری تحریس پہ تیرا مہمان بن کے آیا ہوں، آج پردہ ہٹائیے نا، احمد رضا آپ کے تخت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، آج آپ کے مقام کو، آپ کے اس مسند کو نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، آج پردے ہٹائیے نا۔ اتنی کہنے کی دیر تھی، پھر خیال آیا احمد رضا کتنی بار سوال کر دیا، آرزو کر دی، تو کہاں مصطفیٰ کی بارگاہ کہاں، سوچ تو صحیح تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اتنی بڑی آرزو پیش کر دی کہ حضور تمہیں خود زیارت کرائے، یہ مقام تھوڑی ہے کہ سرکار کے قدموں میں آ پہنچا ہے، حضور کے مدینے کا مسافر بن گیا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے خود کو عاجزی انکساری میں ڈھال دیا، خود کو گرا دیا، چوکٹ مصطفیٰ پر روتے روتے بے ہوش ہو گئے، پڑھتے چلے گئے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں، واپس پلٹے، میرے آقا نے قلم فرما دیا، ادھر پردہ ہٹایا، نظروں کے سامنے اپنا دیدار کو بے پردہ کیا، ادھر اعلیٰ حضرت طلب طلب کے کہنے لگا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمک
چمکانے والے ہم وہ لوگ ہیں، ہماری گھٹی میں یہ شامل ہے کہ مصطفیٰ کریم جس سے بلاتے ہیں وہی چوکٹ پہ جا سکتا ہے۔ عقیدہ ہے حضور جسے اذن دیتے ہیں وہاں جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں یہ وہ سرزمین ہے، خدا کی قسم لوگ مثال دیتے ہیں حسن یوسف کی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہا کہ یہ بھی بڑی بات ہے، وہاں زنان مصر کے ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئی، مگر بارگاہ تو یہ ہے مصطفیٰ کی یہاں عورتیں نہیں بلکہ عرب کے بادشاہ، عرب کے بڑے بڑے لوگ، فصحاء، بڑے بڑے پہلوان جب مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں چہرہ نظروں کے سامنے آتا ہے، ہوش ختم ہو جاتے ہیں، گردنیں رکھ دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں ایک جان کیا اگر ہو ہزاروں تیرے نام پر رسالہ کروں میں۔ فرمایا کہ کوچہ کوچہ میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنان عرب۔ فرمایا کہ حضرت یوسف کا مقام یہ تھا جس مقام پر بیٹھتے تھے ادھر سے ہوائیں آتی تھی پسینے کی خوشبو لے کر، جب گزرتی تھی پوری محفل میں خوشبو مہک جایا کرتی تھی، لوگ پہچان لیتے کہ ہو نہ ہو یہاں اللہ کا نبی حضرت یوسف بیٹھا ہے، یہ خوشبو بتاتی ہے ان کے پسینے کی اللہ کا نبی موجود ہے۔ فرمایا تو یوسف کا حسن کا عالم یہ تھا، میرے آقا کے حسن کا آپ کی خوشبو کا عالم کیا ہے؟ فرمایا خدا کی عزت کی قسم 1400 سال بعد بھی آج بھی جو حاجی پہنچتا ہے ایک ایک گلی خبر دیتی ہے یہاں سے مصطفیٰ بھی گزر کے گئے۔ کوچہ کوچہ میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنان عرب، اور سے کیا کہیں حضرت موسیٰ سے مگر عرض کریں ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب۔ آج کے اس پرفتن دور میں میں خوبصورت بات عرض کر دینے والا ہوں، اعلیٰ حضرت نے اس نوجوان نسل کے لیے ان عاشق کے لیے خبر دی کہ ہم کیا کہیں حضرت موسیٰ سے، کیا کہیں حضرت موسیٰ کے حسن کو کیا دیکھا، حور سے کیا کہیں، کیا حسن کی مثال رکھتی ہے حضرت موسیٰ کے جانے والے زمین کے باشندے، حور کے متلاشی زمین والے۔ ارے آؤ ہم اس زلف کے اسیر ہیں، خدا کی قسم جس کے جلوے کی خدائی بھی عاشق ہے، خدا بھی عاشق ہے، جس کی خدائی بھی عاشق ہے خدا بھی عاشق ہے۔ تو اس دور کے لیے سب سے خوبصورت درس دے گئے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مجاز امیر المجاہدین، کن کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں، کہاؤ عشق اعلیٰ حضرت کا باعث خبر دے گیا ہے۔ خدا کی قسم اگر زندگی کامیاب کرانا چاہتے ہو کسی اور منزل کے مسافر نہ بنو بلکہ اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرمایا کوچہ کوچہ میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص۔ قرآن نے کہا لا اقسم بہذا خوشبو مصطفیٰ کیا ہے، اس کے کئی معنی ذکر کیے، آپ غور کریں گے تو سکون ملے گا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، لا زائدہ حضور تشریف فرما ہے، اللہ ان کا سفر مبارک ہے اور آسان کرے۔ لا زائدہ، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب تو رہتا ہے، آپ کا جا ہے، آپ کا دیش ہے، اس لیے قسم کھاتا ہوں۔ دوسرا معنی
جو باصوت افراد غور کریں گے تو ذوق ملے گا۔ فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، لام استفہام انکاری کا، استفہام انکاری یہ کہ کوئی کام کرنا چاہے مگر اس پر سوال اٹھا کے کام کیا جائے، اگلے پر حجت کو قائم کر دیا جائے۔ اعلان کیا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم نہ کھاؤں۔ سوال کیوں کھائے؟ تو بے نیاز ہے، ان چیزوں سے پاک ہے، تجھے حاجت نہیں، کس غرض و مقصد کے لیے قسم کھائے؟ اب سنیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تو بھی رہتا ہے، تو جو رہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب جب تو قریب ناز کرتا ہے، مکہ کی وادی میں چلتا ہے، ادھر ہوائیں آتی ہے، تیری زلفوں کا طواف کرتی ہے، تیرے سینہ اقدس کی وسعتوں کا طواف کرتی ہے، تیرے قدمین کا بوسہ دیتی ہے، محبوب مکہ کی وادی میں چلتا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہاں تو رہتا ہے، یہ مٹی تیرے قدموں کے بوسے دیتی ہے، اس مقام کی حامل بن جاتی ہے۔ میں بے نیاز ہو کر کہتا ہوں لا اقسم بہذا البلد، عرشیوں فرشیوں آسمانی جنات والے زمین والے جنت والے انسان جنات، لا اقسم بہذا البلد، دیکھو تو صحیح محبوب چل رہا ہے، قسم نہ کھاؤں۔ استفہام انکاری، قسم نہ کھاؤں، دیکھو تو صحیح۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، تانا دیتے ہیں، اس مشن کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، آفر کرتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، مصطفیٰ کریم اعلان کرتے ہیں، ارے کیا کہنا چاہتے ہو؟ آؤ اگر کوئی ساری کائنات میری ہتھیلی پہ رکھ دے، چاند اٹھا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دے، چچا ابو طالب سن، تب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کہ اب بھی قسم نہ کھاؤں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یار اتنی میرے لیے کر رہا ہے، اتنی میرے لیے کر رہا ہے۔ مقام دیکھیے، قدم اٹھے عرش کا مسارہ ہی بن جائے، قدم اٹھے سدرہ نیچے رہ جائے، قدم اٹھے آسمان نیچے رہ جائے، قدم اٹھے جبریل رفتار کو نہ پہنچ سکے، رفتار اتنی سارے فرشتوں سے آگے، نبیوں رسولوں سے آگے، آج وادی مکہ میں چل رہا ہے۔ لا اقسم، قسم نہ کھاؤں۔ طائف کی وادی سے گزر کے آئے ہیں، میرے محبوب دشمنوں نے پتھر مارے ہیں، قدم لولیان ہوئے ہیں، کہا اس سے باز آ جاؤ تلویز سے، کہا میرے اللہ انہیں عذاب نہ دے، بلکہ میں دعا کرتا ہوں انہیں نہ صحیح ان کی نسلوں کو اسلام کی عزت و عظمت دے دے۔ ادھر جبریل کھڑا ہو، میکائیل کھڑا ہو، اسرافیل کھڑا ہو، آسمانی ملائکہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں، اجازت تو دے، ان پر پہاڑ گرا دے، پتھروں کی بارش برسا دے، آگ برسا دے، انہیں تباہ و برباد کر دے۔ مصطفیٰ فرمائے کہ میں بعثت رحمتاً، میرے اللہ رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت بن کے آیا ہوں، انہیں عذاب کی دعا نہیں دے سکتا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ بس میرا مقصد یہ ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ گواہ ہو جاؤ لا اقسم بہذا البلد، یہ اعلان کرتا ہے میرے اللہ میری نماز بھی تیرے لیے، میری قربانی بھی تیرے لیے، میری زندگی بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے۔ جب سب ستاتے ہیں، سارے اختیار رکھنے کے بعد بھی امت سے اتنی پیار کرتا ہے۔ لا اقسم، قسم نہ کھاؤں، اس کے انداز کی قسم نہ کھاؤں، اس کے انداز رہن سہن کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سوال یہ نہ کہے کعبہ کی وجہ سے، حتیم کی وجہ سے، حجر اسود کی وجہ سے، صفا و مروہ کی وجہ سے، حضرت حاجرہ کی نشانیاں ہیں، حضرت ابراہیم کی نشانیاں ہیں، حضرت اسماعیل کی نشانیاں ہیں، انبیاء کا شہر ہے، یہاں پہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے قسم کھائی۔ فرمایا
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، ساری عصمتیں اپنی جگہ، ہم نے کسی اور کو کیا دیکھنا. فَاصْبِرْ نَفْسَكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے محبوب ساری کائنات کہیں اور دیکھتی رہے، ہم تو تمہیں دیکھتے رہے. لا اقسم بهذا البلد، پھر بھی قسم نہ کھاؤں. تیسرا معنی فرمایا لا اقسم بهذا البلد، نفی کا، میں قسم نہیں کھانے کا. کب؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم کھانے کا مقصد تو یہ ہے کہ محبوب تو یہاں ہے. جب تو یہاں نہیں ہوگا پھر تیرا مقام، تیری مسند، تیرا بیڑا جب مدینہ میں ہوگا. لا اقسم بهذا البلد، پھر یہاں کی قسمیں نہیں کھائیں گے، پھر وہاں کی قسمیں کھائیں گے. لا اقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، علت کو ذکر کر کے، حالت مصطفیٰ کی بیان کر کے اعلان کر دیا ارے سب آئیں گے. کوئی کعبے کا شلائی ہوگا، کوئی عمرے کا لالچی ہوگا، ٹھیک ہے دیکھی ہے، کسی کو کعبے کی طرف ہوگی، حاجی کرانے کے لیے آئے گا، کوئی کس مقصد کے لیے آئے گا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ارے حج اسی کا قبول، عمرہ اسی کا قبول جو عشق لے کے آیا تھا. طواف کرنے کے بعد کہے گا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس کی اپنی ذات کی وجہ سے قسم نہیں کھاتے، یہ تیرے قدموں کو چومتا ہے اس لیے قسم کھاتے ہیں. جب مدینہ کے ذرے تیرے قدموں کا بوسہ لے رہے ہوں گے تب مدینہ کی قسم کھائیں گے، تب مدینہ کی قسم کھائیں گے. فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب عصمت سائر تیرے وجود کی وجہ سے. آج چند لمحے مزید آپ کے لینا چاہتا ہوں. مختلف نظریات آ گئے، کام بنتا ہے، فقط اچھے اخلاق سے کام بنتا ہے، فقط تبلیغ سے کام بنتا ہے، فقط قرآن پڑھنے سے کام بنتا ہے، فقط قانون شریعت دینے مصطفیٰ آئے. مختلف طور طریقے اپنا کر دین سے دور کرنے کے بہانے بنائے کرتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں. آیت کریمہ تلاوت کی میں نے، قرآن نے کہا وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے قسم ہے آپ کے مکھڑے کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے قسم ہے آپ کی زلف عنبری کی. یہ کیوں قسم کھائی؟ غور کیجئے گا، آپ کو کسی مقصد کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. کیوں قسم کھائی؟ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کے مطابق کچھ عرصہ کے لیے جب وحی کا نزول نہ ہوا، جبریل قرآن مجید لے کر حاضر خدمت نہ ہوا، میرے مصطفیٰ جس گلی سے گزرتے کافر تانا دیتے کہ مسلمانوں کے نبی کو مسلمانوں کا رب چھوڑ گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، بیزار ہو گیا ہے، اسے اکیلا کر گیا ہے، اب اس کا اور اس کا تعلق نہیں رہا. تانا دے کر عورتیں بھی آواز دیتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قلب ناراض ہے، اب کیوں قرآن نہیں اترتا، اب کیوں وحی لے کر نہیں آتا، اب کیوں فرشتہ نازل نہیں ہوتا، اب کیوں بات نہیں بتاتا رب کی. میرے آقا نظریں جھکا کے گزر جاتے، انہیں کیا کہوں، وہ تو میرے اللہ کی مرضی ہے، اس کی رضا ہے. مگر قربان جائیں، اس کا جواب دے کر جبریل آیا. اہل ذوق کے لیے شاہ صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر عرض کر دینے والا ہوں، اسے غور سے سنیے گا. حضرت تشریف فرما ہے، سوال کیا تھا
اللہ مصطفیٰ سے ناراض ہو گیا. اس کا جواب کیا تھا؟ ما ودعک ربک وما قلی. آج بھی قرآن پڑھ کے ترجمہ دے. آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے روٹھا ہے. سوال یہ تھا کہ رب ناراض ہو گیا ہے مصطفیٰ سے. جواب یہ تھا جبریل جا پیغام دے دے ما ودعک ربک وما قلی. تیرے رب نے تمہیں نہ چھوڑا ہے نہ تجھ سے روٹا ہے. بھلا کیسے روٹ سکتا ہے؟ مگر ہاتھ جوڑ رہا ہوں غور کرنا. جبریل نے آتے ہی یہ نہیں کہا. آتے ہی یہ نہیں کہا بلکہ آیا اس سماعین کے سامنے روح زیبا کی زیارت کی. کہا ودعا مجھے قسم ہے تیرے چمکتے چہرے کی. نہیں اٹھا آپ سے ناراض نہیں ہوا مگر سامنے آتے ہی دو زانو بیٹھتے ہی جبریل امین فرشتوں کا سردار وزیر مصطفیٰ حضور کے سامنے جب بیٹھتا ہے عرض کرتا ہے ودعا مجھے قسم ہے آپ کے مکھڑے کی. کیوں؟ مدعا بیان نہیں کر رہا, بیان نہیں دے رہا, قسم کھائے جا رہا ہے. لوٹا نہیں بلے نہیں جا سکا. قسم ہے تیری بکھری ہوئی زلفوں کی. دو قسمیں کھا کر اب واپس پلٹ رہا ہوں. بیان یہ تھا ما ودعک ربک وما قلی. مگر جبریل کہنے لگا آپ کے چہرے کی قسم آپ کے رب نے نہیں چھوڑا. کیوں ملال رکھتے ہیں دل پہ؟ آپ کی زلفوں کی قسم آپ کے رب نے نہیں چھوڑا. کیوں دل پہ ملال رکھتے ہیں؟ محبوب میں پیغام لے کے آیا ہوں. جبریل کیا ہو گیا تمہیں؟ رب نے اعلان کیا ہوگا ہوش سے جانا. بارگاہ کلیم اللہ بھی عصمت والی تھی, یہ بارگاہ حبیب اللہ ہے. ان کے لیے جواب تھا. آج لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں عشق رسول کی محفل سجانا, اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا, سادات سے پیار کرنا, مصطفیٰ کی غلامی میں انی واسطہ کی گزارنا کہاں لکھا ہے؟ میں کہوں گا قرآن میں لکھا ہے. اگر فقط قانون دینا ہوتا پیغام یہ تھا ما ودعک ربک وما قلی. تیرے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا, تجھ سے ناراض نہیں ہوا, تجھ سے روٹھا نہیں. اللہ رب العزت نے بیان دینے سے پہلے اعلان کیا جبریل جا بخدا خدا کا یہی ہے در. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ارے سن وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, یہی تو جو من مچل رہا ہے. نانے سے گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ اللہ نے کائنات کو سجایا. ساری کائنات سے عزت اور عصمت بانٹتا گیا. جنت کے متلاشیوں کہا کیا مقام دیا؟ فرمایا کہ بچہ جو تنبو سے ان کا دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ روغن. جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. فرمایا کہ جو جنت جنت کر کے زندگی گزار رہا ہے, یہ جنت کا جو رونق ہے مصطفیٰ کے قدموں کے دھوبن کے صدقے سے. مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے. جبریل جا رہا ہے, یہ مت سمجھنا خدا کی بارگاہ سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. ذرا فرق کر دینا, نانا پہلے جا پیغام بعد میں دینا. محبوب کے مکھڑے کی قسم پہلے کھانا, مکھڑے کی قسم پہلے کھانا. جبریل کہہ رہا تھا اللہ کا پیغام لایا ہوں. کیا پیغام ہے؟ والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے کی قسم
جب تو ظاہر کرتا ہے بندے اذا صدا تیری زلف عنبری کی قسم جب وہ تیرے شانوں کی طرف طواف کر رہی ہوتی ہے میرے محبوب آتا کا ربوں کا مما کرا آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ آپ سے روٹا ہے نہ ناراض ہوا ہے یہ روٹنے کی بات کرتے ہیں چھوڑنے کی بات کرتے ہیں مایا صوفہ یوتی کا ربوں کا فضل تھا میرے محبوب ہم نے تو رضا کا مرکز ہی تیری ذات کو بنایا ہے مرکز ہی تیری ذات کو بنایا ہے یہ کون بولتے ہیں اللہ نے پیغام دیا ارے سنو جملہ فرائض شروع میں اصل رسول بندگی اس تاج پر کی گئے کوئی کہنے آئے کہ یا رب یا رسول اللہ کی صدائیں دینا کہاں لکھا ہے لبیک یا رسول اللہ کہنا کہاں لکھا ہے ارے کیوں مصطفیٰ کے عشق میں مست مست ہوئے پھرتے ہو اسے کہہ دینا ہم نے صدیق اکبر سے سیکھا ہے کیسے کہ جب پوچھا گیا ابو بکر اپنی خواہش کا اظہار تو کر کہا نظر الى وجہک کیا میرے آقا لوگوں کی آرزویں جدا ہیں آپ کے صدیق کی خواہش یہ ہے سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سجدے اللہ کہتے انہوں نے بتایا ارے مصطفیٰ سے پیار کرو تو انی با پیار کرو دوسری آیت کا ترجمہ کر کے اجازت چاہتا ہوں آج ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو مصطفیٰ کے غداروں سے جا کے جھپیاں ڈالتے ہیں ان سے مسکرا مسکرا کے گرانے لیتے ہیں ظالموں اپنی عاقبت خراب کر چکے اپنی نسلوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں خزانہ خدا جسے ملے اس کو سب کچھ ملتا ہے جو خدا پاک کے خزانے سے جس کے لیے بند ہو جائے راستہ پھر اس طرح وہ غیروں کے تلوے چاٹ کے ان کی غلامی کرتا رہتا ہے خزانہ خدا رحمت کی صورت میں کسے ملتا ہے ارے جس سے بارگاہ مصطفیٰ کی نوکری میں جایا کرتا ہے پیغام کیا دیا جب ایک مدعا اب اس آیت کو بھی غور سے سننا ترجمہ ہزار مرتبہ سنا ہوگا اس پہ گفتگو بھی سنی ہوگی مگر ایک بات آپ سے عرض کر کے میں اختتام کی طرف جانے والا ہوں جب ایک پیغام آیا مدعا بارگاہ مصطفیٰ میں لایا گیا آقا ایک یہودی ایک کلمہ پڑھنے والے کا جھگڑا ہوا ہے آپ فیصلہ فرمائیں میرے کریم نے فیصلہ کیا یہودی کو اس بات پر حق پر ٹھہرایا کلمہ پڑھنے والے کو جو بظاہر پڑھتا تھا منافق اس کو نحق ٹھہرایا وہ یہودی کہنے لگا اب بات کا فیصلہ ہو چکا ہے اب کیا چاہیے تمہیں وہ کہنے لگا کہ میں اس بات کا فیصلہ فاروق اعظم سے کروانا چاہتا ہوں کیونکہ فاروق اعظم کا فیصلہ حتمی ہے اس نے کہا اگر آقا کا فیصلہ نہیں مانتا تو غلام کا فیصلہ ہو جائے گا مگر اس کا مقصد یہ تھا کچھ بات کو رد و بدل کر کے پیش کروں گا فاروق اعظم ظاہر پر فتویٰ دے گے جب پہنچے اس نے جاتے ہی مدعا پیش کیا ساتھ ہی یہودی نے کہا اے عمر سن اس کا فیصلہ آپ کے نبی نے کر دیا ہے مگر یہ نہیں مانتا اس کا کہنا ہے کہ میں نے فیصلہ فاروق اعظم سے کروانا ہے فاروق اعظم واپس چلے گئے تو میں رک جا آپ کے فیصلہ کرتا ہوں تلوار نکالی نیام سے باہر نکال کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا کہا تو مصطفیٰ کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ پھر تلوار فاروقی کرتی ہے یہاں تک روک کے کہنا چاہتا ہوں گستاخ رسول کی سزا قتل ہے جیس کو نہ مان کر فرانس کے کتے سے جب بھی ڈالتا ہے پھر اس کی سزا بھی موت ہوا کرتی ہے جو مصطفیٰ کے فیصلوں کو نہ مانے پھر اس کا فیصلہ تلوار سے کیا جاتا ہے
وقت کے یزیدو اس فتوے میں جواب دیا اگر تمہیں گستاخ رسول سے پیار ہے فاروق اعظم کا فتوہ یہ ہے اس سے پہلے پھر تم واجب القتل ہو. وہاں شور بپا کیا منافقین نے کہ مسلمانوں کو دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے. یہودی اٹھ کھڑے ہوئے پورا ماحول گرما دیا کہ حضرت عمر نے اپنے مسلمان کو ہی شہید کر دیا. اب اس کا جواب چاہیے تھا, اس کی گواہی چاہیے تھی. آقا علیہ السلام نے بلایا فاروق اعظم سے, پوچھا عمر کیوں قتل کیا؟ آقا مومن ہی نہیں کیوں نہیں ہے؟ اب اس کی علت دیکھیے, نماز پڑھتا ہے, تبلیغ کی بات کرتا ہے, سجدے کرتا ہے, جہاد کا انکاری نہیں ہے, زکات کا منکر نہیں ہے, عمرہ کے لیے جاتا ہے, داڑھی بڑھا رکھی ہے, سب کچھ کرتا ہے, بظاہر مسلمان ہے, قتل کیوں کیا؟ محبوب تیری حاکمیت تیری شریعت کے نفاذ کا قائل تیری حکومت نہیں مانتا, آپ کا فیصلہ نہیں مانتا, آپ کے قانون کو نہیں مانتا, آپ کی عصمت کو نہیں مانتا, آپ کی شریعت کے نافذ ہونے کا انکاری تھا, اس لیے مومن نہیں تھا. فاروق اعظم کو